ان سے گزر رہا ہوتا ہے. اور میرے خیال سے میں اس وقت ایک طرح سے اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں مد و جزر سے گزر رہا ہوں. اور بہت زیادہ ایک وار ود ان چل رہی ہے کافی دیر سے, لیکن یو کی ناٹ پٹ یور فنگر آن اٹ کہ آپ چاہتے کیا ہیں اور آپ کس ڈاکٹرن کے اوپر آپ چلنا چاہتے ہیں. آبویسلی جو چیزیں ہمیں پریزنٹ کی گئی ہیں یا جن چیزوں کے اوپر ہم کنڈیشنڈ ہیں, وہ چیزیں ہمیں کیونکہ ایک طرح سے بیماری کی طرح ہمیں چپک چکی ہیں. تو اب ان ساری چیزوں سے ایک جان چھڑانا ایک طرح سے وہ ایک بہت مجھے مشکل مرحلہ لگ رہا ہے. اور میرے خیال سے بہت سارے لوگ جو کہ اور بھی ان تعلیمات کو سن رہے ہیں, اقبالیات کو سن رہے ہیں, دے ول گو تھرو دیٹ کائنڈ آف وار ود ان. اٹس اے کرائسس آف کانشنس جو کہ ہمارے اندر ایک, اور یہ میرے خیال سے یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو چینج کی طرف انسان جب چلتا ہے تو بہتری ہوگی. کیونکہ اگر آپ نے اپنی سوچ کے اوپر جو پیرا اٹھا دیا, اور یہ سارا ہم جب بیٹھے ہیں حکیم صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور ان سب چیزوں کو اندر لے رہے ہیں, تو ایک ظاہری بات ہے ایک چینج آئے گا. اور جیسا کہ آپ نے پہلے بات کی, بڑا زبردست آپ کا پوائنٹ ہے. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ حکیم صاحب جو ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ اقبالیات کو تعلیم ہمارے نصاب کا حصہ بنانا چاہیے. علی, مقصد یہی ہے ہمارے اس پروگرام کا کہ ایک مرتبہ ایک نیشنل ریوائول ہو جائے, ایک پوری قوم کو پتہ چلے کہ اقبال کتنی پاورفل فورس ہے, کہ جس فورس کو, جس طاقت کو استعمال کیے بغیر پاکستان کو آپ گلوبل اسپرچل سپر پاور نہیں بنا سکتے. جب پتہ لگے گا تو پھر نظام تعلیم تبدیل ہوگا, اس میں داخل کیا جائے گا. ابھی ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے نظام تعلیم والوں کو یا تو کنسپریسی آف سائلنس ہے, جان بوجھ کے سازش کی ہے کہ اقبال کو غائب کر دو. کیونکہ ہمارے بڑے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا, قائد اعظم کی بار بار لوگ بات کرتے ہیں, قائد اعظم خود اکنالج کرتے ہیں کہ میری اسپرچل اسٹرینتھ ہی علامہ اقبال تھے. اور کہا گیا کہ اگر پاکستان آپ بنا چکے ہیں اور پاکستان کا مقصد آپ نے پورا کر لیا, تو پھر آپ کو اگر دنیا میں کوئی آپشن دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں میں کلام اقبال چوز کر لوں گا, اقبال کا کلام لے کے میں الگ بیٹھ جاؤں گا, اس میں پڑھتا رہوں گا اس کو. تو قوموں کو یہ اقبال جیسے لوگ تو اللہ تعالیٰ تحفے کے طور پہ دیتا ہے. اقبال چیریٹی اور چندے کے طور پہ اللہ نہیں دیتا. اقبال از اے گفٹ, ایسا گفٹ کہ جو صدیوں تک اس امت اور ملت کے لیے کام کرتے رہیں گے, اور بدنصیب قوم ہوگی جو اقبال سے فائدہ نہ اٹھا سکے. یہ جو ریوائول ہماری موومنٹ ہے اقبال کو ریوائو کرنے کے لیے, ایک دفعہ نوجوانوں نے پک کر لی, ہمارے پالیسی میکرز نے پک کی, تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم پوری امید ہے کہ اقبال ہمارے دوبارہ کریکولم اور ٹیکسٹ بکس میں اس طرح شامل ہو جائیں گے جس طرح ہم نے یہ انگلش اور فزکس, کیمسٹری اور میتھمیٹکس. مجھے تو ویسے اتنی امید نہیں کہ ہمارے پالیسی میکرز, اب آپ پالیسی میکرز کی بات کرتے ہیں تو دیٹ انسٹیٹیوشن اٹ سیلف از سو کرپٹ, دا سسٹم از سو کرپٹ. آپ جو ریولوشن کی بات کر رہے ہو نا, دس از واٹ وی آر ٹاکنگ. وی آر فرسٹ یو نیڈ ٹو برنگ اباؤٹ این انٹلیکچوئل اینڈ اسپرچوئل ریولوشن. یہ ریولوشن جب بلڈ ہوگا, اور دیکھو جس وی کانٹ لیو اٹ ٹو دا پالیسی میکرز. ان پالیسی میکرز کو یا تو خود ان کے اندر تبدیلی آئے, یا یہ اٹھنے والی نئی جنریشن ان کو تبدیل کر دے گی. جس نسل سے آج ہم بات کر رہے ہیں, جو نوجوان ہیں, ٹین ایجرز ہیں, کل انہوں نے پالیسی میکرز بننا ہے نا. آج یہ جو بیج ہم ڈال رہے ہیں, آج یہ جو پودے ہم لگا رہے ہیں, کل یہ گھنے درخت بن کر اپنا سایہ دیں گے, پھل دیں گے. یہ امام خمینی کے ساتھ, یعنی گیونگ دی ایگزامپل آف دی ایرانین ریولوشن, when he was leaving the country, تو شاہ ان کو باہر نکال دیا, فرانس بھیج دیا. تو خمینی سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جس ریولوشن کی بات کرتے ہیں وہ کدھر ہے, ویئر آر دا چلڈرن, ویئر آر یور فورسز, کہ جن کی بنیاد پر آپ ریولوشن لانا چاہتے تھے, میں نے تو آپ کو پکڑ کے فرانس بھیج دیا. تو خمینی ایئرپورٹ پہ بادشاہ سے کہتے ہیں کہ مائی سولجرز آر ان دا لیپس آف دیئر مدرز, اینڈ دیٹس ہاؤ یو ورک. اگلے 20-25 سال تک وہ اس نسل پہ کام کرتے رہے, اور جا کے وہ نسل پھر بنی جس نے ایرانین ریولوشن بلڈ کی اپنے لیے, اپنی اسٹریٹجی, اپنی پلاننگ کے مطابق. دے ہیو ڈن ویری ویل. اسی طرح جب بھی کوئی ریولوشن بلڈ ہوتا ہے, اوور نائٹ نہیں ہوتا ہے, اٹس اے پروسیس دیٹ ٹیکس. ہم نے بہت زیادہ وقت ضائع کر دیا ہے پاکستان بننے سے لے کر آج تک کہ ہم نے اقبال کو ریوائو نہیں کیا. لیکن آج ماس میڈیا کی وجہ سے یہ ایڈوانٹیج ہو گیا ہے کہ نارملی جو پروسیس 20-25 سال میں ہوتا تھا, آج اس ماس میڈیا کی وجہ سے اٹ کین بی ڈن ان ایئر, 2 years, کپل آف ایئرز ایکچولی. جیسے کہ آپ ایک ہمارے دوست ہیں, مجاہد ہیں وہ بھی, اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم رشین کلاشنکوف کے ساتھ ہی رشین کو شکست دیں گے. تو یعنی کہ وہ یوزنگ دیئر ویپنز آف میس ڈسٹریکشن
جو کہ مائنڈ کنٹرول کا ان کے جو WMDs ہیں ویپنز آف میس ڈسپشن ہیں. ڈسپشن، ڈسٹریکشن اینڈ ڈسپشن. تو یہی جو انہی کے ہتھیار ہم یوز کر کے، بیکاز وی ہیڈ ٹو ریئلائز کہ یہ ہتھیار کیسے یوز کیے جاتے ہیں. اقبال نے اور قائد اعظم نے بھی تو یہی کیا تھا. ماڈرن ایجوکیشن، لا، ان کی فلسفی، ان کی آئیڈیالوجی، ان کی پولیٹیکل سائنس، ان کا تھاٹ پروسیس، اسی کو استعمال کر کے مینوپولیٹ کیا اور نیگوشیٹ کر کے انہی کے ساتھ ہی کاؤنٹر اٹیک. جی. سو یہی پروسیس ہمارا ہے. ریولیوشن از آن. انشاءاللہ العزیز ہمیں بہت امید ہے کہ چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں یو ول فائنڈ کہ پاکستان کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو اقبال سے انفلوئنس نہ ہو چکا ہو. انشاءاللہ تعالی. We're going to take a break, and right after the break we're going to discuss it some more. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. حکیم صاحب، میں آپ سے ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ میری تھوڑی سی ریسرچ کا حصہ بھی رہا ہے. میں کچھ 1-2 سال سے کچھ انہی چیزوں کے بارے میں ریسرچ کر. آبویسلی اقبال جو ہیں، اقبالیات ہیں، وہ ایک نئی چیز ہے میرے لیے، اور میں اس کے تھرو جو پوری ریسرچ کر رہا تھا، میں اس کے تھرو دنیا کو دیکھ رہا ہوں. ایک بہت ڈفرینٹ نظر سے اب مجھے نظر آ رہا ہے سارا کچھ. اور وہ یہ ہے نا کہ ہر روز یو لرن سم تھنگ نیو، اینڈ دیٹ از دا بیوٹی آف لائف. دا منٹ یو تھنک کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے، تو دیٹس ڈے یو زوال کا آغاز. وہ زوال کا آغاز ہے. مائنڈ کنٹرول آف دا پیپل آف دا ہول ورلڈ. اور پاکستان تو خیر ایک وہ پھر اس میں ایک حصہ بن جاتا ہے، اس دنیا کا ایک حصہ ہے. جو مائنڈ کنٹرول ہے، اور یہ ایک ڈیلیبریٹ مائنڈ کنٹرول کی مہم ہے، جس میں obviously میس میڈیا جو ہے وہ ایک ان کا مین ویپن ہے. ہم اس میس میڈیا اور جو مائنڈ کنٹرول کے ادر جو بہت سارے اور طریقہ کار ہیں، جس طرح کہ عزت اور ذلت کی بات ہو رہی تھی پچھلے شو میں، اور عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں. لیکن کسی انسان کو اگر اتنی ذلت دی جائے، اتنا برے طریقے سے پیش کیا جائے کہ اس کے دماغ آلموسٹ شٹ آف، اپارٹ، سائڈ، کمپارٹمنٹلائز اپنی سوچ کو کر دے، اور اس عزت یا جو ذلت تھی اس کو شٹ آف کر دے، اور پوری جو کائنات کہہ رہا ہوں، پوری جو دنیا ہے اس کے اندر جو ہیومن بینگز اس وقت کی ہیومن بینگز ہیں، ان کی جس کو کہتے ہیں روح کو توڑ دیا گیا. یہ جو ہم سیلف رسپیکٹ کی بار بار بات کرتے ہیں کہ ان کو اتنی ڈس رسپیکٹ یا ان کو ہر موڑ پہ اتنی ہارڈشپ دی گئی ہے کہ وہ یہ تعلیمات جو ہم اس میس میڈیا کے تھرو پھیلانا چاہ رہے ہیں وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. بیکاز انہوں نے اپنے جو شوق اور گریف ہے اس کی وجہ سے اپنے دماغوں کو کمپارٹمنٹلائز کر دیا ہے. اور یہ بہت زیادہ CIA یا جو کارٹیلز ہیں ان کی ریسرچ کا حصہ ہے. ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ انسانوں کو اور بے حس اور زیادہ سے زیادہ بغیرت، بے حس یا یہ سب چیزیں ہیں جن کو کہ تاکہ وہ کبھی ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان سے لڑ نہ سکیں. یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ کبھی سامنے نہ آئیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اقبال obviously he saw that coming very long before it actually is happening to the through mass media. You see, this is precisely the point. علامہ اقبال نے کفر کے اس سسٹم کو اتنے غور سے، اتنے قریب سے دیکھا کہ ہی ایکچولی ڈکلیئرڈ وار آن اٹ. ان کی جو کتاب ضرب کلیم ہے، جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے، اس کتاب کے بارے میں تو علامہ اقبال خود کہتے ہیں کہ ضرب کلیم کا مطلب کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ضرب، ان کی سٹرائک. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ فرعون کے جتنے بھی فورسز آتی تھیں اس کے مقابلے پہ موسیٰ علیہ السلام اپنی وہ لکڑی چھڑی مارتے تھے. کبھی دریا کھل گیا، کبھی ان کے سانپ ختم ہو گئے، کبھی ایک معجزہ ہو گیا، کبھی دوسرا. تو ضرب کلیم کا نام اقبال نے یہ رکھا تھا کہ اٹس اے ڈکلیریشن آف وار اگینسٹ دا پریزنٹ ٹائمز. اور اس پورے نظام کو ریکگنائز کیا تھا اقبال نے کہ یہ فری مسونک زائنسٹ جیوز جو کنٹرول کرتے ہیں سسٹم کو. انہوں نے کہا کہ یورپ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں. بالکل انہوں نے ریکگنائز کیا، آئیڈینٹیفائی. لیکن وہ اب صرف یورپ تک نہیں محدود رہا، اب پوری دنیا کی شارت جو ہے وہ پنجہ یہود میں آ چکی ہے. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا، ناپائیدار ہوگا، یہ سویلائزیشن خود تباہ ہو جائے گی، جس کا ہم بھی حصہ ہیں. جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تباہ ہو رہی ہے. نہیں، ہم بھی اس کا حصہ ہیں. ہم حصہ تھے. دیکھیے وہ ہم کو بنانا، دا فیکٹ دیٹ وی آر ڈسکسنگ دس، دا ویری سمپل فیکٹ کہ اللہ کے فضل سے ہمارے ذہن اللہ تعالیٰ نے اتنے کھولے ہیں کہ ہم اس سسٹم کو سمجھ بھی گئے، اس کے خلاف ضرب کلیم کی طرح اللہ نے بغاوت بھی کرتے ہیں، اور سیلف ڈسکوری کا سفر شروع کر چکے ہیں. دا مومنٹ سیلف ڈسکوری کا سفر شروع ہو اور انسان یہ ریئلائز کر رہے کہ دس سسٹم از ناٹ رائٹ، وہ اس وقت بندہ آزاد بننا شروع ہو جاتا ہے. دا جرنی ٹوورڈ ایکچوئل فریڈم بگنس. ایز لانگ ایز یو ریمین بلائنڈ، ایز لانگ ایز یو ریمین پارٹ آف دیٹ میٹرک سسٹم جس میں سے باہر نہیں آنا چاہتے ہو آپ، اس وقت تک غلام ہوتے ہو. دا مومنٹ یو کم ان ٹو ریالٹی اینڈ سے نو دیر سم تھنگ سیریسلی رانگ اراؤنڈ می،
میرا مائنڈ کنٹرول بھی ہو رہا ہے, میری فائنانسز بھی یہ کنٹرول کر رہے ہیں, میری میرا پالیٹکس فوڈ کنٹرول, میرا فوڈ کنٹرول whatever you eat, you are what you eat. میری پالیٹکس یہ کنٹرول کر رہے ہیں, میری اکانومی, میرا ریلیجن, میرا بلیف سسٹم یہ کنٹرول کر رہے ہیں. دس از سم تھنگ رانگ. آئی ایم سلیو. مجھے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم آزاد ہو, مجھے ایک نیا ملک بنا کے دے دیتے ہیں, ایک نیا جھنڈا دے دیتے ہیں, ایک نیا نام دے دیتے ہیں, کہتے ہیں ناؤ یو آر اے فری مین. حالانکہ وی آر دا بگیسٹ سلیو. کہ جب وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ریجیمز کے تحت پلانٹڈ حکمرانوں کے ساتھ ہمیں ایک ایبسولوٹلی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں بڑا کیا جاتا ہے, جس طرح شیور کے انڈے یا چوزے انکیوبیٹر کے اندر گرو اپ کیے جاتے ہیں. تو آپ یہ کہیں گے کہ پیٹریٹزم از اے فارس. اب پیٹریوٹزم جو کہ انسانیت کو تقسیم کرے, جو کہ اسلام کی آئیڈیالوجی سے کنفرنٹ کرے, دیٹس اے فارس. لیکن وہ پیٹریوٹزم کی جس کی بنیاد, دیکھیے اقبال نے بڑا خوبصورت یہاں ڈیفائن کیا اسی اسرار خودی میں, ہم وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ملت میں تقسیم نہیں ہوتا, قوموں میں تقسیم نہیں ہوتا, ملکوں میں تقسیم نہیں ہوتا, اسی طرح جس طرح دو آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی ایک ہے. ایک ہے. کتنی حیرت انگیز بات ہے. آپ کسی آبجیکٹو کو, خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہو, لاکھوں آدمی بھی ہوں تو دیکھ تو وہ ایک خانہ کعبہ کو رہے ہیں, آنکھیں لاکھوں ہیں. اسی طرح سینکڑوں مسلمان گروپس میں تقسیم ہو سکتے ہیں, لیکن جب تک ان کا مقصد, ان کا ٹارگٹ مسلمان, اسلام, آئیڈیالوجی اور قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت ہے, اس وقت تک وہ ایک ملت ہے. اور ہماری قوم ملت دین سے بنتی ہے, نیشنلٹی سے نہیں. دس از دا ڈفرنس بٹوین مسلم. بیسکلی وٹ وی لیک از یونٹی آف پرپز. ایز مسلم جو اسلام ہمیں سب سے بڑی ٹیچنگ یہی ہے کہ یونٹی آف پرپز, جب خدا کا یا حج کرنے کا یا نماز کٹھا پڑھنے کی بات کی جاتی ہے, وہ یہی کہ یونٹی آف پرپز قائم ہے. اب اسی پر ہم آئیں گے. اقبال نے ایگزیکٹلی پھر اس کو لیا نیکسٹ موو, جو اسرار خودی کے جو ہیں. بٹ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. وی ہیو اے کالر آن لائن. ہیلو ہیلو. think the caller just left us. Hakeem Sahab, we were talking about unity of purpose. اب دیکھیے علی, جو بات ہم کر رہے تھے نا, کہ جب ایک قوم تیار کی جاتی ہے, جب ایک انسان اپنے سیلف ڈسکوری کے پروسیس پہ چلتا ہے, تو پہلی بات ہم نے کی کہ آبجیکٹو ڈیفائن کرو. آبجیکٹو ڈیفائن کرنے کے بعد اسرار خودی میں اقبال نے کی. پھر اس کے بعد اس فرد سے کہا گیا کہ اپنے سیلف کانشیس کو, اپنے قلب کو, اپنی خودی کو, اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ذلیل نہیں کرو. بھیک مت مانگو, سوال مت کرو, کسی کا احسان مت لو, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو. یہ فیصلہ کرو کہ میں سر کاٹا جا سکتا ہے, سر جھکایا نہیں جا سکتا. یہ فیصلہ کرو کہ میں بھوکا رہوں گا, قرض لے کے, بھیک مانگ کے گزارا نہیں کروں گا. جس لمحے انسان کے اندر یہ غیرت پیدا ہونا شروع ہو جائے, اسپیشل فورسز بگن ٹو آپریٹ ان ہم. ہی بگنس پارٹ آف دیٹ کاسمک انرجی فیلڈ, کہ جو انسان کو ریوائیو کرنا شروع کرتی ہے, اس کی خودی کو, اس کی قلب کو ڈیولپ کرنا شروع کرتی ہے. اس کے اندر سے اینیمل انسٹنکٹس نکلنا شروع ہوتی ہیں, ڈیوائن انسٹنکٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں. مگر نیچرلی جب آپ کامن پرپز کی بات کرتے ہو تو کامن ایکشن اس کے ساتھ ساتھ آتا ہے. پوری اسلامک آئیڈیالوجی کو یونائٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ فنڈامنٹل پلرز دیے ہیں. تو اقبال پھر اسٹریٹ اوے اس پہ آ جاتے ہیں کہ جب تم اپنی آئیڈینٹی مینٹین کرتے ہو اور دنیا کے آگے پراؤڈلی پریزنٹ کرتے ہو کہ آئی ایم اے مسلم, پھر تمہیں کیا کرنا ہے, پھر تمہیں کن کن سٹیپس پہ چلنا ہے. اس سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں کہ دیکھو, اپنے آپ کو جب بھی ڈسپلن کرو گے, سختی آئے گی, تکلیف ہوگی, تنگی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان یہ کہے کہ میں لگزوریس, لیچرس, ایک فری فار آل سینشل لائف اسٹائل بھی رکھوں گا اور اس کے بعد اپنے آپ کو ڈسپلن بھی کر لوں گا. یہ نہیں ہو سکتا. یو نیڈ ٹو ڈسپلن یور سیلف. You need to choose a side. یو نیڈ ٹو چوز دا سائڈ. آپ کو اپنی جو ڈرگ ہیبٹس ہیں, جو آپ کو اپنی لیچرس لائف اسٹائل ہے, جو آپ کو اپنا عیاشی کا جو آپ نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ میں اپنے کمفرٹ کے لیے ہر چیز کرنا چاہتا ہوں, جب انسان اپنے جسم پہ when you give too much for your sensual desires, یہیں پہ انسان سے حیوان بننا شروع ہوتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان, تمہارا انداز ہی تمہارے زوال کی دلیل ہے. تمہارا جو زوال ہے وہ اس وجہ سے, جسٹ لک ایٹ یور سیلف واٹ یو آر ڈوئنگ. یور انٹائر فوکس از آن گیٹنگ بیٹر سیلریز, بیٹر جابس, بیٹر انکم, بیٹر لائف اسٹائل. گھر میں روز میں نئی گاڑی بدلوں گا, روز نیا موبائل فون آئے گا, روز میرے پاس نیا فلیٹ اسکرین ہونا چاہیے, نئے گھر کا ڈیزائن. کچھ لوگوں کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں, کچھ کرنے کو نہیں ہوتا, ہر تیسرے دن گھر کو ری ڈیکوریٹ کر رہے ہیں. دے آر اسپینڈنگ دیئر منی آن Changing cars, selling, buying, یہ وہ. کمپلیٹ یوزلیس. Consumerism, they think consumerism is the answer. جس سے نہ زندگی میں سکون ملتا ہے, نہ اطمینان ملتا ہے, نہ انسان کی ویلیو امپروو ہوتی ہے, نہ اس کی نسل امپروو ہوتی ہے, نہ اس کا قلب ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن ہی از اسپینڈنگ ہز لائف لائک میڈ. یہ ہمارے چاروں طرف ہو رہا ہے. وی آر آل پارٹ آف دس سسٹم از ہیپننگ. دیکھو, تم آرام طلبی کے باعث اس قدر کمزور ہو چکے ہو کہ دنیا میں مسلمانی باعث شرم ہو چکی ہے. یعنی آرام طلبی کے باعث, یعنی ہم لوگ اگر جفاکش ہوں, ٹف ہوں, اسٹرانگ ہو, اسٹرینتھ آف کیریکٹر ہمارے اندر ہو,
تو پھر دنیا ہمیں رسپیکٹ دے گی. لیکن ہم اتنے آرام طلب ہو چکے ہیں آج پریکٹیکلی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے امیر ترین ملک جو ہیں عرب ممالک ہیں ہمارے, جہاں تیل کے خزانے اور کنویں نکل رہے ہیں, اور دنیا میں سب سے زیادہ عیاش انہی کو سمجھا جاتا ہے. اور میری اپنی رائے میں یہ بدترین لوگ ہیں اس زمین کے اوپر, یہ جو اسلام کے نام پہ یہ کر رہے ہیں. اور جن لوگوں نے, اللہ نے سب کچھ دیا لیکن انہوں نے دین کی طاقت اور تلوار بننے کے بجائے ایجوکیشن اور تعلیم اور یونیورسٹیز اور انڈسٹری اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بلڈ کرنے کے بجائے ایک سے ایک عیاشی کا سامان دنیا میں تیار کر لیا مسلمانوں نے, اربوں ڈالر کی جائیدادوں اور دولتوں سے جو اللہ نے زمین کے خزانے ان کو دیے. لیکن مسلمانوں کے کوئی مڈل ایسٹ میں کوئی مسلمان آرم فورس اب ایسی رہ گئی جس کی عزت ہو, کسی کی عزت نہیں. آئی ڈونٹ ایون تھنک کہ کوئی آرم فورسز ہیں. اور ایسا اربوں اربوں ڈالر کا اسلحہ ہر سال خریدا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. ذرا کوئی کرائسس ہوتا ہے تو لک ٹو پاکستان کے, یار جو کچھ ہے امت مسلمہ کی آخری چٹان پاکستان رہ گیا. جب پاکستان نے نیوکلیر ایکسپلوژنس کی اور نیوکلیر ایکسپلوژنس کر کے پوری مسلمان دنیا میں چراغاں, لوگوں نے, پاپولیشن نے, عوام الناس نے چراغاں کیا, خوشیاں منائی کہ آج ہم بھی نیوکلیر ویپنس ہمارے پاس اسلامک سویلائزیشن کے پاس آ گیا. لیکن یہ پاکستان کی برکت سے. ہم لوگ کے یہاں بجلی نہیں ہوتی, ہمارے یہاں گیس نہیں ہوتی, سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں, لوگ کہتے ہیں سسٹم بھی ہمارے خراب ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل سے ایٹ لیسٹ ود ان دا مسلم ورلڈ دل سے لوگ ہماری یہ عزت کرتے ہیں کہ امت مسلمہ میں اگر کوئی ملک نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے جو کفر کے سامنے, اسرائیل کے سامنے, دشمنوں کے سامنے, انڈیا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. اینڈ دیٹ از وائی یو فائنڈ کہ پوری دنیا کا کفر پاکستان پر فوکس کر رہا ہے ہمیں ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے, بیکاز دے آر افریڈ آف آر پوٹینشیل. وی ڈونٹ نو آر پوٹینشیل بٹ دے نو, بیکاز آلسو دے سی کہ جو باقی کا جو مسلم ورلڈ ہے دے لوکنگ ایٹ اس ان دے آر لوکنگ ایٹ اس ان ہوپ. تو انہوں نے کہا ان کی جو بچی کچھ ہوپ ہے ان کو بھی مار دو, لیکن کیونکہ حکمران تو ویسے ہی بکے ہوئے ہیں. 1948 میں ڈیوڈ بن گورین نے کہا تھا یہ بات اپنی نسل کو کہ جناب ہمیں اربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمیں اربوں کے دوستوں سے خطرہ ہے, ہمیں پاکستان سے خطرہ ہے. بیکاز 48 میں کہا تھا اس نے, جب پاکستان بنے 1 سال ہوا تھا, اس نے کہا تھا جی آر بگیسٹ تھریٹ ٹو دی اسٹیٹ آف اسرائیل ہیز ناؤ ایمرجڈ پاکستان. ہمیں عرب سے تھریٹ نہیں ہے, اب پاکستان پہ. اسی لیے علامہ اقبال نے جو کلام فارسی اور اردو کا ہمارے درمیان میں چھوڑا ہے, ایک واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کلام کو ریوائو کریں, کیونکہ اقبال کہتے ہیں کہ جو شخص خود پہ حکمران نہیں ہے اس کو پھر دوسروں کی غلامی کرنی پڑتی ہے. پہلے اپنے اوپر حکمران ہو, اپنی چوائس, اپنی مرضی پہ حکمرانی کریں تاکہ پھر دنیا پہ حکمرانی کریں. ایک بڑا اچھا آپ نے بات کی, اسرائیل والی جو بات کی, اس میں مجھے ایک ای میل آئی ہے کچھ دن پہلے. ایک صاحب ہیں جو کہ آبویسلی آپ کے اور میرے شو کو بھی دیکھتے ہیں اور بہت سارے اور اس ٹائپ کے ان کے پاس ڈاکومنٹریز ہیں. انہوں نے مجھے ایک ای میل فارورڈ کی ہے. وہ ای میل ہے بلوچستان گورنمنٹ ان ایگزائل, اور ان کا جو ہیڈ آفس ہے اس وقت وہ تیل اویو میں, اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ, اور وہ بلوچ حضرات ہیں جو کہ اسرائیل کی مدد سے پاکستان کو کھوکھلا کرے. اور انہوں نے ای میل ایک سرکولیٹ کی ہے پوری دنیا میں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایریاز جو ہیں ہم سے ایران نے لیے ہیں, یہ ایریا ہم سے افغانستان نے چھین لیا, اور یہ جو بلوچستان کا پورا ایریا یہ ہم سے پاکستان نے چھینا ہوا ہے. اب ہم نے ان سے جان چھڑوانی ہے, اور انہوں نے پوری ایک لسٹ لکھی ہے کہ کیا کیا ریسورسز ہمارے پاس ہیں, اور ان ریسورسز سے اگر ہم جب بھی ہم آزاد ہوں گے پاکستان سے تو ہم اس پورے ریجن کے سب سے امیر اور خود مختار اسٹیٹ بنیں گے. 99% بلوچ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, جی, پاکستان پر جان دینے والے لوگ ہیں. یہ چند لوگ جن کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, باہر سے استعمال کی جا رہا ہے, اگر وہ اتنے احمق ہیں, وہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی اور پوری دنیا کی جو پاور اس وقت دنیا میں ملکوں کو توڑ رہی ہیں, اس ملک پہ قبضہ کرنے کے بعد ان کو حکمران بنا دیں گے؟ بالکل نہیں ہوگا. ایڈیٹس. یہ بالکل ہونے والا نہیں ہے. اور یہ جو لوگ بھی ہیں جو بھی اس طرح سوچ رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑی گیم ہے. پلیز گیٹ آؤٹ آف دس. یہ جو illusion کریٹ کیا گیا آپ کو دنیا میں. We'll be right back after this break. Welcome back. We'll just go right back at this conversation. دیکھیے, اب جس طرح بات ہوئی کہ سیلف ریسپیکٹ اور خودی کی بات ہو گئی کہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرو, بھیک نہیں مانگو. اس کے بعد کہا تو مقصد تمہارا جب ایک ہے تو اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن کرو, کیونکہ عیاشی اور آرام طلبی کی زندگی جو تم گزار رہے ہو اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو دین کے ارکان ہیں, دین کے اراکین جو ہیں, کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, حج اور زکات, تم ان پر اپنے آپ کو لے کر آؤ, ڈسپلن کرو اپنے آپ کو, کیونکہ یہ تمہاری زندگی کو ڈسپلن بھی کریں گے, اس کی اسپرچل ڈائمینشن بھی ہے, تمہیں آرگنائز بھی کریں گے, تم کو ٹف بھی بنائیں گے تاکہ دنیا کے آنے والے چیلنجز کا تم مقابلہ کرو. بڑا خوبصورت شعر ہے, کہتے ہیں لا الہ صدف ہے اور نماز گوہر. یعنی لا الہ جب تم کہتے ہو, لا الہ کلمہ جب تم پڑھتے ہو تو یہ سی پی ہے, اور نماز اس کے اندر وہ موتی ہے, جو موتی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے
کہ مسلمان کے قلب کے لیے نماز حج اصغر ہے، یعنی چھوٹا حج. جو نماز تم پڑھتے ہو اس کی مثال ایسے جیسے تم حج کر رہے ہو، ایک حج اصغر ہے تمہارے لیے. کیونکہ جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو، تم اللہ کے علاوہ ہر فورس کو ریجیکٹ کرتے ہو. لا الہ کا مطلب تو سمجھو نا. لا الہ کا مطلب ہے کہ دیر از نو گاڈ. اس کا مطلب ہے کہ تم نے دنیا کے ہر گاڈ کو، ہر خدا کو، چاہے کمیونزم ہو، کیپٹلزم ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، ڈیموکریسی ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، بینکنگ سسٹم ہو، نیشنلزم ہو، جو دنیا کا گاڈ تمہاری اپنی ایگو ہو، تمہارا اپنا خاندان ہو، جائیداد ہو، دولت ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، تمہارا اپنا رینک ہو، اسٹیٹس ہو، تمہارا خاندان ہو، تمہاری BMW ہو، یا تمہارا 2000 گز کا پلاٹ اور مکان ہو، تمہاری فیکٹری ہو، یا تمہارے مزارے اور تمہاری جاگیر ہو، جس چیز کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے. اسی خدا کا کانسیپٹ صرف لکڑی پتھر کا بت نہیں ہوتا ہے. انسان نے بہت سارے خدا بنائے ہوتے ہیں دنیا میں کہ جن کو پوچھتا ہے انسان کو، کیونکہ خدا کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کو بھول جاتا ہے اور ان چیزوں کو پرائرٹی دیتا ہے تو یہ چیزیں اس کا خدا بن جاتی ہیں. بالکل. تو اقبال کہتے ہیں کہ لا الہ تمہارا وہ صدف ہے. ایک دفعہ تم اپنا کلمہ تو ٹھیک کرو یار. ریئلائز انٹلیکچولی کہ میں نے دنیا کے سارے خداؤں کو ریجیکٹ کر کے آئی ول کم ٹو ون گاڈ. از نو گاڈ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. باقی خدا کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ لکڑی اور پتھر کا بت ہے. نو. جیسے ہم نے عرض کیا کہ ہماری دنیا میں ہر وہ چیز جو آس پاس پھیلی ہوئی ہے جس نوکری کی وجہ سے آپ حرام کام کرتے ہو، جس نوکری کی وجہ سے آپ اللہ کا حکم توڑتے ہو، جس خاندان، جس بیوی کی وجہ سے، جس روپے پیسے کو بچانے کے لیے آپ حرام کام میں ملوث ہوتے ہو اور ملک و قوم اور اللہ کے دین کے ساتھ خیانت کرتے ہو، وہ سارے خدا بنائے ہوئے ہیں آپ نے. دے آر آل گاڈس. جس طرح خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے نے اپنا ایک بت رکھا ہوا تھا، اسی طرح آج بھی ہمارے دلوں میں اور ہمارے معاشرے میں 360 بت ہیں. اور ایک ایک بت توڑنا پڑتا ہے جا کے. کسی کوئی بہت حسین و جمیل ہوتا ہے تو اپنی خوبصورتی کو بت سمجھنے لگتا ہے. کسی کو علم بہت ہوتا ہے تو اس کا علم بت بن جاتا ہے اس کا. کسی کے پاس دولت ہوتی ہے وہ اس کا بت بنتا ہے. اقبال کہتے ہیں دیکھو ایک دفعہ اس بت کو توڑو پھر نماز کی طرف آؤ، کیونکہ نماز تمہیں کنیکشن جوڑتی ہے تمہارا اپنے اللہ کے ساتھ. یو ریمین ون آن ون ریلیشن شپ ود یور گاڈ. ایک دفعہ اپنے اللہ سے ایسا تعلق تو بنا جس اللہ سے تم نے طاقت لینی ہے، اسپرچل فورسز لینی ہے، اختیار لینا ہے، جس سے تم نے یہ کہنا ہے کہ میری تقدیر یہ ہونی چاہیے، جو کائنات کا بادشاہ ہے. اگر تم نے اس سے ہی تعلق قائم نہیں کیا تو اپنی فورسز کہاں سے لے کر آؤ گے؟ اور جب تم حج پہ جاتے ہو وہ تو بہت سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، لیکن دن میں 5 دفعہ جب تم یا تہجد کے وقت چھٹے وقت تم کھڑے ہو کے جب تم نماز پڑھتے ہو، یہ ہر نماز تمہارے لیے ایک حج ہوتا ہے. یہ تمہیں ڈسپلن کرتا ہے. صبح اٹھنا پڑتا ہے نا، فجر پہ اٹھنا ہے، ظہر پہ اٹھنا ہے، عصر پہ، مغرب پہ، عشاء پہ. unless you organize your life like this, unless you make a direct contact with Allah subhanahu wa ta'ala, unless you break all those gods that you have created around yourself. اور سب سے بڑا گاڈ انسان کی اپنی انا ہوتی ہے، ایگو. دا فالس ایگو جس کی ہم نے بات کی تھی، ناٹ دا پازیٹو خودی کو تو ڈیولپ کرنا ہے کیونکہ خودی کا بیسس اور سورس قلب ہے. اور سب خودی کو، جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے ایک شو پہ سوال پوچھا تھا، کیا خودی کو انگریزی میں سپر ایگو میں ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ علی ایشو یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے دین کے اور قرآن و سنت کے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے انگلش میں ٹرانسلیشن ہے ہی نہیں. تقوی کی ٹرانسلیشن آپ گاڈ فیئرنگ تو نہیں کر سکتے صرف آپ. مومن کی ٹرانسلیشن صرف بلیور نہیں ہے. احسان کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے یار، انگلش میں لفظ ہی کوئی نہیں ہے اس کا. انگریزی زبان تو بہت کمزور ہے ان معاملات میں. یہ تو ایسے ایسے لفظ ہیں کہ جن پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں ایک ایک لفظ کو ڈیفائن کرنے کے لیے. اسی طرح جو لفظ خودی ہے، اسی طرح جو لفظ انسان کی حقیقت انسانیہ کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو صرف ایگو یا سیلف ایگو یا ہائر ایگو میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کو مارجنلائز بھی نہیں کیا جا سکتا. مارجنلائز کیا جا سکتا ہے. دا پوائنٹ از اب اقبال پروسیس بتانے پر آ گئے ہیں کہ انسان اپنی ایگو کو ڈیولپ کس طرح کرتا ہے، فوکس کس طرح کرتا ہے، جس کے لیے ناؤ ہی ہیز مووڈ آن ٹو شریعت. کہ شریعت کے دائرے میں جب تم آتے ہو تم پاکیزہ ہو جاتے ہو، تم پیور ہو جاتے ہو. اٹس اے پروٹیکشن، اٹس اے بیریئر جو تمہاری حفاظت کرتی ہے دنیا کے سفر میں. پہلے تم نے اپنی سیلف ریسپیکٹ اور ایگو کی حفاظت کی، شریعت کے دائرے میں آئے، اور اب آہستہ آہستہ شریعت کے دائرے کے بعد پھر تمہارا سفر کہاں شروع ہوتا ہے اپنی اسپرچل سیلف انلائٹنمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے لیے. اس پر انشاءاللہ آگے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جیسا کہ بات کی گئی پہلے بھی کہ جو وی نیڈ ٹو بریک، یہ جتنے بھی بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں، پیسہ، شہرت، انعام، دولت، کوئی منصب، ان سب کو توڑنا بہت ضروری ہے. جسٹ ٹو گیٹ ٹو دا سورس، ٹو ہیو اے پرپز and be united on that purpose. Thank you very much for joining us on this show. This revolution will continue and it will be televised.